वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि स्टेट बनती है 16 मार्च 1846 को। 16 मार्च 1846 को आज हम देखने वाले हैं कि आर्मी का क्या रोल रहा फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को बनाने में। चलिए, जो इसका क्रेडिट जाता है स्टेट बनाने को, स्टेट को, जम्मू एंड कश्मीर फॉर्मेशन स्टेट को, ये फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जिसने बनाई, क्रेडिट महाराजा गुलाब सिंह को जाता है। अब ये महाराजा गुलाब सिंह था कौन? ये मियाँ किशोर का बेटा था। गुलाब सिंह जो पैदा होता है 1792 में इन अंदरवा नियर सांबा, जम्मू में एक जगह है, वहीं पे ये पैदा होता है 1792 में। कौन? गुलाब सिंह पैदा होता है 1792 में। कहाँ पे? अंदरवा नियर सांबा, जम्मू के पास एक जगह है, वहीं पे ये पैदा होता है। फिर क्या करता है ये काम? ये महाराजा रंजीत सिंह की सर्विस में जाता है। महाराजा रंजीत सिंह की सर्विस में जब जाता है, जब इसकी सुपीरियरिटी एंड एबिलिटी देखकर इसकी प्रमोशन सोल्जर से हो जाती है, ये जागीरदार बनता है। तो जी जागीरदार, ये फिर जागीरदार बनता है। अभी जागीरदार होता क्या था? एक किंग जो है वो किसी को लैंड देता था और कहता था भाई आप वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करो और अपनी जो है आर्मी रखो, ताकि जब मुझे ज़रूरत पड़ी आर्मी जो है मुझे दे देना। ये इतनी पावरफुल ये जागीरदार बनती थी, ये फिर रिप्लेस ही करते थे इन किंग्स को। एक तो है जागीरदारी सिस्टम, दूसरा है इक़्तिदारी सिस्टम। वो भी है इसी तरह, उसमें भी ये होता है, लेकिन उसमें चेंज होता है। 1 ईयर के लिए एक इक़्तिदार होता है, दूसरे साल दूसरा इक़्तिदार होता है। अब ही सप्रेस्ड मियाँ दिदू इन जम्मू। अभी मियाँ दिदू को सप्रेस करता है 1820s में। तो 1820s में ये अब ये मियाँ दिदू को, जो गुलाब सिंह है, ये मियाँ दिदू को सप्रेस करता है और फाइनली महाराजा रंजीत सिंह जो है इसको राजा ऑफ जम्मू बनाता है। अगले ही साल जब ये राजा बनता है जम्मू का, ये अगले ही साल किश्तवाड़ को कन्क्वेस्ट करता है, यानी कि कैप्चर करता है। पहले ही किश्तवाड़ पे अटैक करता है, उसको कैप्चर करता है, उसके बाद राजौरी पे कब्जा करता है। इसके पास अब दो एरियाज आए, एक तो किश्तवाड़, राजौरी। ऑलरेडी जम्मू था। और अब क्या करता है ये? अब 1834 में लद्दाख को भी कैप्चर करता है। 1834 में महाराजा गुलाब सिंह जो है वो लद्दाख को कैप्चर करता है, कन्क्वेस्ट यानी कि कैप्चर करता है, अपने अंडर लाता है। इन तीनों को कैप्चर करने में, यानी कि किश्तवाड़, राजौरी, लद्दाख को कैप्चर करने में
اس کا ایک سپاہی تھا, اس کا مین رول رہا اس فارمیشن آف اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر میں. وہ کون ہے؟ وہ ہے زورور سنگھ کہلوریا. اس کا مین سپاہی ہوتا ہے. ابھی زورور سنگھ کہلوریا کون تھا؟ یہ سپاہی ہوتا ہے گلاب سنگھ کا. گلاب سنگھ کا یہ پیدا ہوتا ہے 1786 میں. 1786 میں زورور سنگھ کہلوریا پیدا ہوتا ہے. کہلوریا بلاسپور جو ہماچل پردیش میں ایک جگہ ہے, وہیں پہ یہ پیدا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے 1841 میں یہ بلتستان کو بھی کیپچر کرتا ہے. گلاب سنگھ کیپچر کرتا ہے بلتستان کو. واز کیپچرڈ بائی زورور سنگھ. اسی کے انڈر میں اس کو بھی یہ بلتستان کو بھی کیپچر کرتا ہے. اسی سال میں یعنی کہ 1841 میں ہی زورور سنگھ کے انڈر مہاراجہ گلاب سنگھ تبت بھیجتا ہے فورس. کنکویسٹ آف تبت along with in 1841 زورور سنگھ led the conquest of Tibet along with a force of 5,000 soldiers کے ساتھ زورور سنگھ کو بھیجتا ہے گلاب سنگھ تبت. جب تبت بھیجتا ہے وہاں پہ جو ہارش کنڈیشنز ہوتی ہیں, وہاں پہ ونٹر ہوتا ہے, وہاں پہ ہارش کنڈیشنز ہوتے ہیں. جو زورور سنگھ ہے, گلاب سنگھ ہے, یہ گرم علاقے میں رہتے تھے. تو ان کو وہاں کی ایڈوانٹیجز کا پتہ نہیں تھا, تو یہ مارا جاتا ہے. زورور سنگھ کو مار دیا جاتا ہے اور یہ اسی کے ساتھ ساتھ لداخ کو بھی کھو دیتا ہے. پھر اگلے ہی سال دین ان 1842 میں اگلے ہی سال گلاب سنگھ کیا کرتا ہے؟ اب گلاب سنگھ پھر سے آرمی بھیجتا ہے. 6,000 ٹروپس بھیجتا ہے انڈر وزیر رتنو اینڈ دیوان ہری چند کے انڈر. یہ آرمی بھیجتا ہے کہاں؟ تبت میں. تبت کا جو رولر تھا اس کو ہرا دیا جاتا ہے. اور فائنلی 1842 میں تبت بھی اس کے انڈر آتا ہے اور لداخ کو بھی پھر سے کیپچر کرتا ہے. اب ناؤ گلاب سنگھ کنٹرولڈ. گلاب سنگھ کا کنٹرول ان ایریاز پہ ہوا تھا, یعنی کہ جموں, کشتواڑ, بلتستان, لداخ اینڈ تبت. پانچ ایریاز اس کے انڈر آئے تھے. یعنی کہ جموں پہ یہ آلریڈی حکومت کر رہا تھا, اس نے پھر کشتواڑ کو کیپچر کیا, بلتستان کو کیپچر کیا, لداخ کو کیپچر کیا اور پھر تبت کو بھی کیپچر کیا. ان 1846 میں اب فرسٹ اینگلو سکھ وار ہوتا ہے. اینگلو سکھ وار ہوتا ہے بٹوین برٹشرز اینڈ سکھز کے درمیان. برٹشرز اور سکھز کے درمیان وار ہوتا ہے. سکھز کے درمیان ایک وار ہوتا ہے جس میں سکھز پوری طریقے سے ہار جاتے ہیں اور ان پہ کمپنسیشن لگتی ہے. برٹشرز جو ہیں کمپنسیشن یعنی کہ وار
کمپنسیشن لگاتے ہیں. ان کی وار کمپنسیشن لگاتے ہیں، وہ لگاتے ہیں 1.5 کروڑ جو ہیں ان پہ برٹشرز لگاتے ہیں. اب برٹشرز کیا کرتے ہیں؟ سکھز کیا کرتے ہیں؟ اب میں نے برٹشرز کہا. سکھز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اب ان کے پاس اتنا 1.5 کروڑ ان کے پاس نہیں ہوتے ہیں. اب وہ کیا کریں گے سکھز؟ وہ تو آلریڈی ویک ہو چکے تھے. اب سکھز ایک ٹریٹی سائن کرتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے ٹریٹی آف لاہور، جو لاہور پاکستان، جو پاکستان کے انڈر میں ہے، وہیں پہ یہ ٹریٹی سائن ہوتی ہے. کب؟ 9 مارچ 1846 کو ٹریٹی آف لاہور سائن ہوتی ہے بٹوین برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اینڈ سکھز کیا کرتے ہیں؟ سکھز ایگری ٹو پے واسٹ، یعنی کہ دے دیتے ہیں. اب سکھز دے دیتے ہیں ایریا، واسٹ ایریا، کافی ایریا دیتے ہیں برٹشرز کو، انکلوڈنگ کشمیر بھی دے دیتے ہیں، کیونکہ کشمیر پہ بھی سکھز کا رول تھا. سکھز کا رول کشمیر پہ بھی تھا. سکھز کا رول کشمیر پہ بھی تھا. اب کافی ایریا دیتے ہیں سکھز برٹشرز کو، انکلوڈنگ کشمیر بھی. تو کشمیر بھی برٹشرز کے انڈر آتا ہے. برٹش پلیس آف 1.5 کروڑ کے بدلے میں یہ بہت ایریا دیتے ہیں، انکلوڈنگ کشمیر بھی برٹشرز کو دے دیتے ہیں. برٹشرز کیا کرتے ہیں؟ اب برٹشرز سوچتے ہیں بھائی اگر کشمیر میں ایڈمنسٹریشن سیٹ اپ لائیں گے، یہاں پہ بہت خرچہ آئے گا، یہاں پہ ریونیو جو ہے کم آئے گا، ہمارا ہی نقصان ہوگا. تو برٹشرز ایک اسٹرانگ پرسن کی تلاش میں تھے. فائنلی ہوتا کیا ہے؟ ہوتا ہے ٹریٹی ہوتی ہے، ایک سائن ہوتی ہے ٹریٹی ہوتی ہے سائن بٹوین برٹشرز اینڈ گلاب سنگھ کے درمیان. گلاب سنگھ اور برٹشرز کے درمیان ایک ٹریٹی سائن ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ٹریٹی آف امرتسر، جو امرتسر میں ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام امرتسر پڑا. اور جو ٹریٹی آف لاہور ہوئی تھی وہ ہوئی تھی لاہور میں، لاہور پاکستان میں. اسی لیے اس جو 9 مارچ 1846 کو ٹریٹی ہوئی تھی، ٹریٹی آف لاہور، وہ لاہور میں ہوئی تھی، اسی لیے اس ٹریٹی کا نام پڑا ٹریٹی آف لاہور. اس ٹریٹی کا نام پڑا اسی لیے ٹریٹی آف امرتسر، کیونکہ یہ امرتسر میں ٹریٹی ہوئی تھی. کب؟ 16 مارچ 1846 کو. تو یہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اور گلاب سنگھ کے درمیان ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس طرح جو جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ بنی، کمپلیٹ اسٹیٹ. اب کشمیر واز گیون ٹو گلاب سنگھ. اب جو کشمیر ہے وہ گلاب سنگھ کو دے دی جاتی ہے.
गुलाब सिंह एग्री टू पे 75 लाख नाना शाही रुपीज इज जो है वो दे देता है और कश्मीर जो है खरीदता है ब्रिटिशर से। इस तरह जो है जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीट स्टेट बनी।